عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھو سری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سارے خود برونٹ کرو اس پنی نیت ٹھیک، بلکہ نیت اس آلریڈی کرمزی کی نہ کہ وہ کر صرف تو یاد دہنی کہ صبح پہ دتھ ونس تین یا شامس تین تو یہ محفل مز اگر بہیو سین بہنک مدعا تو مقصد غرض و غایت کیا اشیا امس صرف یہ یوسف صبن دعوت پہ تعلقات نبھانے اس آو سوال کرنا اگر گسو نا یوسف صاحب گس ناراض، اگر یہ نیت تیل یہ نیت فاسد۔ اور اگر صرف ایسے یہ اچھن چھو کہ کس عالم کیت واش پرن کت یہ لطف کت یہ مزہ کت یہ نا کچھ لہردار بیان کرن کچھ جذباتی بیان کرن اس اچھو یہ تیل نیت تے فاسد کہ اشیامت ایک قسمک تیلے اللہ تعالیٰ رچن لطف تلنے مز تلنے۔ یہ نیت فاسد انجوائے کرنی شن یور کہتی ہوں تیل کیا گھس اس نیت آسین میں نے بایو تو بزرگو اس گھس سارنی یہ نیت آسین یم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن وارثین یہ چھ علماء کرام یہ آس یہ کیسا اس بوزو تمن کتن پٹ کرو اس عمل اور او موجود بہمو تاکہ اگر آز یہ تاپس مز یت گرمس مز یہ گرمی کرو برداشت امید تھاو کہ رب العالمین بچائے اس پگہ میدان حشرچ گرمی نش تتیک اس گرم اس تو نش کر رب العالمین سین حفاظت اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اس سارن گناہن عفو تو درگزر اور بے نجات، رب العالمین کرے اس ست کرمک تو عافیتک معاملہ رب گس اس ریز۔ تو شو پنی سری یہ نیت کرن نیت چا یہ نیت کروا ٹھیک بویس مکلف چس امت بناونا منتظمین ہن طرف مش امت خاص عنوان دینا کہ سینو فقہائے کرامو علماء اعظامو محدثین کرامو مفسرین اعظامو مدارسو یم خدمات انجام دسمش تہن یم کارنام تم کارنام اور تہن خدمات ین امتس برکن پیش کرنے تاکہ امتس تہ باس کہ یہ دین کت اندازس مز کت پہ ووت اس تین اور سون یس دین یہ کوتا محفوظ یس یہ قرآن کریم یہ کت اندازس مز ووت اس تین۔ حضرات یہ اخ موضوع یس اخ سمندر اس اگر ابتدا کرو دین کت اندازس مز کپیر کمو وتو تین ووت یت پیروار مز یت کشیر مز تیل اس پت کن از برونٹ 1450 وری برونٹ گسن
اور اش صحاب صوب ہنز تاریخ، تابعین کرام ہنز تاریخ، فقہائے کرام ہنز، محدثین اعظام ہنز تاریخ وچھن اور تمو کسا صعوبت کسا مشکلات تج یتھ دینس اس تین واتناؤن موجود تمن سارنی چیزن پہ اس نظر تھوڑا بہت تراوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل اعلان کور قولوا یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحوا، لکو ونیو کہ رب العالمین سوا چھنا کانٛہہ تہِ معبود تُہۍ سپدیو کامیاب۔ دین چہ وتہ مز یس گۄڈنیُکُے رکاوٹ بنیو سُہ اوس پننُے سکھ پتر ابو لہب، پنن پتر سکھ ونوس نہ کینٛہہ، اوس سکھٕے بہرحال پنن سکھ پتر ابو لہب، اور سہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پت پت پکن، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمس دینش دعوت دیون مختلف بازرن، مختلف مارکیٹن مز، شہرن مز، میلن مز، حج کس موقع پہ گرن مز، سارنی جائن اس واتن، اور توباد اس پیغام اس یہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ظالم یوس پت پت پکن اور یوس لکن ونن میون یس باپتر چھو نت ام سنز کت بوزیو، یہ چھو شاعر، یہ چھو ساحر، یہ چھو جادوگر، یہ چھو عیاذم باللہ مجنون، یمس اس ونن چھ اردو پہ پاگل، نت ام سنز کت بوزیو۔ قرآن کریمن کر آیت نازل نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قسم چھ کلمچ اور تمن تمام چیزن یم تم فرشتہ لکھن چھ، رب سن فضل سی تُہۍ چھو نہ دیوان کینٛہہ، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یل تنگ زو اونک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ ایک دو دل درد مند سان اک صدا دیون الا رجل یحملنی الی قومه فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی۔ کیا تُہۍ مُے چھُ نہ کانٛہہ سُہ نفر یُس مےٚ پننس خاندانس مز، پننس گامس مز، پننس علاقس مز نیہ اور تمن واتناوا بہ تت تین رب سن یہ قرآن، رب سن یہ دین، رب سن یہ اسلام بوزناوا بہ تمن پر فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی۔ قریش یمو چھ میں وتھ روچمس رکامس کہ بہ بوزناو لکن رب سن کلام، انہوں نے مجھے اللہ کا کلام لوگوں کو سنانے سے روک دیا ہے۔ پت کڑ رب العالمین وت، رب العالمین کڑ پت وت اور افراد گئی تیار کت اندازس مز ونچ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ مکرمہ سے مز ظلم و ستمک چھ بازار اور ظلم و ستم چھ ہر طرف آیا اور ظلم و ستم چھ چپیر مسلمانن پٹ یون کرنا ات اندازس مز کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اخ زین، اخ بڑ زین، مکو کی ظالم تو جابر بادشاہ ابو جہل یہ ونان یمن یس یہ کلمہ پورمت چھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چھن کا حاکم تو مالک، چھن کا خالق تو رازق، چھن کا معبود، چھن کا مشکل کشا، چھن کا شفا دین وول، چھن کا حاجت روا، چھن کا سجدس لائق مگر صرف اک رب العالمین لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ خدای سن رسول تے پیغمبر۔ اگر سو او دعوی نش باز یک نکین یم چھ ز اونٹ ایکس کن گنڈائی اخ زنگ بیس کن گنڈائی بیاخ زنگ یم دوڑاوک بو مخالف سمتمز اخ ہور تا اخ یور سبنائی ز ٹکر، اگر سو او کلم نش، اگر سو او دعوی توحید نش، اگر سو او دعوی رسالت نش باز یک نکین، اگر سو یہ انکار کرک نکین کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ خدای سن آخری رسول تا آخری پیغمبر۔ یہ بروٹ ونان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثنش یہ کیسا بنی ظلم و ستم کر سوری کیں لیکن بہکن یہ ایمان
یہ کلمہ ترائف کہتے یہ بدبخت یم زنگ دون اونٹن کن گنڈن اور تو بعد اتس مز نیزہ تو برچ رٹان ایک قسمش اخ تلوار اور یہ شرمگاہس مز زور دارت دیون اور تو بعد چمن اونٹن ایکس ہور ایکس یور دورناون زٕ ٹکر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گسن اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دین نش باز یون کی یہ اسلام نش باز یون کی یہ خدائی سن توحید انکار کرن کی یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت انکار کرن کی جان دے دی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آنچ نہیں آنے دی جان دے دی لیکن اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا اللہ کے سامنے کسی کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں جانا میں نے وہ کلگام کے نوجوانوں میں نے وہ ساتھیوں تو بزرگوں کیا اسمی شاہ از یہ ایمان موجود کہ زو دمو لیکن توحید اس پر دمو نہ آج انکیں زو دمو لیکن رسالت اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہنس ناموس اس پر تہنس یزد اس پر تہنس ذات اس پر دمو نہ آج انکیں اگر توی مز یت وقت ایمان چھو موجود سٹھا مبارک شو توی لیکن چھو سو ایمان موجود کی بچس تھوڑا روڈ ایک بدنامی مہراج ملک تو گورات بدنام دون سوچ لکھ سارم بچس تتھی علاقس روزن بون کھلت پہن سپرائت اور اشاراتن کنایتن مز کم پانے گفتگو کرن وضاحت سان ونبو اگر تو مز ایمان موجود ایسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں کے اندر موجود ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت تمہارے دلوں میں موجود ہوتی تمہارے اندر وہ تعلق جو حضرت عبداللہ بن زید عبد ربی کے اندر موجود تھا جنہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہاتھ اٹھا کر کہا یا رب العالمین جن آنکھوں سے محمد کی زیارت نہ ہو سکے اب مجھے ان آنکھوں کا کیا کرنا مجھ سے میری بینائی چھین لے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں اگر تو مجھ سے ایمان موجود ہے جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ ایمان آیا ون کہ خبیب تم صرف اتنی سی بات کہہ دو کہ کاش میں اپنی جگہ آرام سے اپنے گھر میں ہوتا اور محمد رسول اللہ میری جگہ یہاں پر پھانسی پر چڑھائے جاتے ہم تم کو یہ بول کہہ دینے کی بنیاد پر پھانسی کے پھندے سے نیچے اتار کر آزاد کر دیں گے تم کی جان تمہاری جان بخش دیں گے تم کو جینے کا اور موقع دیں گے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا ظالمو تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ محمد رسول اللہ میری جگہ پھانسی پر چڑھائے جائیں یہ تو دور کی بات ہے میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر ایک معمولی سا ان کے پاؤں کے اندر معمولی سا کانٹا چبھے اور میں سکون کی زندگی گزاروں اگر ایسا وقت ایمان موجود ہے میں نے بیو یس قرآن کریم اس مزایا ون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم نبی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں وازواجه امہاتهم اور نبی کی بیویاں ان کی سگی ماؤں سے بھی زیادہ افضل ہیں اس لیے کہ قرآن کریم نے نبی کی بیویوں کو ہمیں کہا وہ ہماری مائیں ہیں یہ عبارت النص ہے اور سائیں ماج سچ لیکن قرآن سمجھاؤ نا ون نہیں ہوتا ہے موج ہمیں آؤ ون کہ وہ تمہاری مائیں ہیں تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوتی جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی بیوی بچوں سے زیادہ پیارے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی دولت جان باغ تمام مال و دولت سے زیادہ پیارے ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ پیارے نہیں فرمایا عمر پھر تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو حضرت عمر کھوچو ڈرو سر نیچے رکھا کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں اسی کو کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اللہ سے اور زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے مال سے اس کی اولاد سے اور خود اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ کولگام کے نوجوانوں اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی اسمز ایمانش محبت ایسے تو ان بچہ سن پرن از یتی آس پاس تمام سکولن مز جو دشمن رسول کے ہیں گاڑی بر تو ہنو گاموں پڑ گسن کیا ہمارے لیے ایمان مقدم ہے یا دنیاوی ترقی مقدم ہے
ذمہ الگ چیز کرسچن سکولس پرنائیو کھانا ونیو نا تھی کھیل تھی ڈی پی ایس من پرنائیو کھانا ونیو نا تھی کھانا ونیو نا حرمتک فتوا. لیکن اگر تھی پن بچن سکھ سکولن پرنائیو کھانا ونیو نا تھی حرمتک فتوا. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کے سکولوں میں تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول سے شفاعت کی امید رکھو. نانا یہ شو ایمان نامکمل. بروٹ کن پکیو یہ گو موضوع نش تھوڑا انحراف. تو شو باسن یہ دین ووت اس یتھی پہ گنن گنن نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے گئے ہیں کم و بیش 1,48,000 صحابہ کرام موجود تھے. 1 لاکھ سے زائد تھے. 70,000 صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ تھے جو آپ کے ساتھ ہو کے چلے تھے. مدینہ منورہ آس پاس قبائل قبیلہ غطفان یمن فلاں فلاں سے تقریباً 70,000 صحابہ وہ تھے. دیگر علاقوں سے جو آلریڈی مکہ مکرمہ آ چکے تھے وہ بھی ہزاروں میں تھے. اتنے بڑے صحابہ کی جماعت, یہ صحابہ کی جماعت جب مدینہ منورہ میں پہنچتی ہے, مدینہ منورہ میں صرف جنت البقیع کے اندر 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. میں آج آپ سے سوال کروں گا باقی 1,48,000 صحابہ کی قبریں کہاں پر ہیں؟ کچھ کی قبریں گجرات کے اندر, کچھ کی کیرلا کے اندر, کچھ کی سندھ کے اندر, کچھ کی ایران کے اندر, کچھ کی عراق کے اندر, کچھ کی ترکیہ کے اندر, کچھ کی اردن کے اندر, کچھ کی بحرین کے اندر, کچھ کی یمن کے اندر. دنیا کے مختلف گوشوں میں یہ صحابہ اللہ کے رسول کے دین کا پیغام لے کر چلے اور چلے, ہزاروں کلومیٹر پیدل چلے, یہاں تک کہ ان کی لاشیں وہیں پر, ان کے جنازے وہیں پر ہوئے اور وہ کبھی اپنے گھر بار کو لوٹ کر نہیں آئے. لیکن اللہ کے رسول کا یہ پیغام, قرآن کا یہ پیغام, اسلام کی یہ صداقت ہمارے گھروں تک پہنچا کر چھوڑی. سوچ دو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جاتے ہیں. طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے, فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس ملا دیں اور ملانے کی بنیاد پر یہاں کی اس بستی کو, یہاں کے لوگوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, اللہم اہدی ثقیفا واتی بہم, خدایا ان کو ہدایت دے اور ان کو خود میرے پاس اپنے پاؤں سے چلا کر لا. اور کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, خدایا میری اس قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ وہ میرے رتبے سے ناواقف ہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طائف کے اندر صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کرتے, آج پھر اس کے بعد اسی طائف سے محمد ابن قاسم پیدا نہ ہوتے جو قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے. اگر محمد بن قاسم نہ ہوتے, سندھ فتح نہ ہوتا تو آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے. یہ دین رود پکو نہیں, پکن ووت یور. اور اس کے بیچ میں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے محدثین اعظام نے, فقہائے کرام نے, مفسرین اعظام نے جو قربانیاں بے لوث انجام دی اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ ساری رات سوتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا کہ امت محمد کے سہارے پر سو رہی ہے, اس مانا کر کے یہ سوچ کر کہ ایک شخص ایسا زندہ موجود ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم محمد کے پاس جائیں گے اور محمد بن حسن الشیبانی سے دین کے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کریں گے. اگر امت میرے بھروسے پر سو رہی ہے تو محمد بن حسن بھی اگر سو جائے گا, الشیبانی بھی سو جائے گا. سوچے کہ پھر امت کی دین کے معاملے میں رہبری اور رہنمائی کون کرے گا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابو جعفر منصور نے یہ پیشکش کی کہ آپ عالم اسلام کے قاضی القضات چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیجئے. سن 146 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب کوئی شخص سرکاری نوکری کو قبول کرتا ہے تو اس کے بعد سرکار کی ہاں میں ہاں اس کو کرنی پڑتی ہے, اس کو بادشاہ کی رعایت کرنی پڑتی ہے, اس کو بادشاہ کے حق میں فتوے دینے پڑتے ہیں, وہ سرکاری مفتی. فرمو میں ہرگز یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا. ابو جعفر منصور نے کہا اگر آپ قاضی القضات کا عہدہ پیش نہیں کریں گے آپ کو جیل
जेल में डाल दिया जाएगा। इमाम अबू हनीफा ने कहा जेल में डाला जाना ये मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारा ओहदा कबूल नहीं करूंगा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सिलसिले में किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं अपने सर को नहीं झुका सकता। फरमाया जेल में चले जाओ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह को जेल में डाला गया। हर दिन उनके जिस्म पर 20 कोड़े बरसते। सन 150 हिजरी के अंदर 70 साल की उम्र में इमाम अबू हनीफा कोड़े खाते खाते और जेल में उनको जहर दिया गया। जहर देकर शहीद की मौत दुनिया से मर जाते हैं और दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह का जनाजा जेल से उठता है, लेकिन उन्होंने दीन के मामले में किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया। इसके अलावा मैं आपको कितने नाम दूं जिन मुहद्दिसीन ने, जिन फुक़हा ने अपनी जाने दीन इस्लाम की राह में कुर्बान कर दी, लेकिन कंप्रोमाइज को रुकने के थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह से कहा गया कि आप आकर हमारे बच्चे को घर के अंदर, खालिद ज़ुहली ने कहा हमारे बच्चे को घर के अंदर दीन पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए। फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इतना अभी गिरा नहीं कि वो खुद तुम्हारे दर पर आ जाए। अगर तुमने अपने बच्चे को दीन पढ़ाना है तो हमारे दरबार में, हमारी दरसगाह में, हमारी मस्जिद के अंदर भेजो। कहा नहीं, ये अमीर के बच्चे हैं, ये शहजादे हैं, ये इन गरीब बच्चों के साथ कैसे पढ़ सकते हैं? ये नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे अगर तुम्हारे यहाँ आएंगे भी पढ़ने के लिए तो अलग थलग पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे। इमाम साहब ने कहा यह नहीं हो सकता, दीन के लिए गरीबों के लिए अलग मेयार, अमीरों के लिए अलग मेयार, यह नहीं हो सकता। खालिद ज़ुहली ने इमाम बुखारी को जला वतन कर दिया। जला वतनी को तो कबूल किया, लेकिन दीन के मामले में कंप्रोमाइज नहीं किया। आज यम लोग पन्न बचन दारुलूमन मज सोचन, ये उलमाए किराम मौजूद, महफिल मज मौजूद, स्टेजस पर मौजूद, बड़े मुअद्दबाना अंदाज में। मैं एक दिले दर्दमंद की, छोटे भाई की, अगर मुझसे गलती हो जाए मेरी इस्लाह करना। बो ना कत युस अस तारुफ करनोमुत, सनो सफीरो इस तारुफ करनोमुत दारुलूमन क्या अस यतीम तो गरीब बच्चे परान। कुसो यतीम यी तो स्टेजस पे उलमाए किराम मौजूद, यमन मज वन तो कुछ यतीम। सैनिस दारुलूमस मज ये बुछुस परनावन 375 बच्चे हैं। 375 बच्चे हुए शरई लिहाज से जिनको यतीम कहा जा सकता 2 या 3 होंगे। 13 बच्चे टोटल ऐसे हैं जिनके वालिदैन नहीं, उनमें से 10 ऐसे हैं जो बालिग हैं। बालिग को यतीम कह नहीं सकते। पदकैद रुईद, त्ररुईद, हम किस नाम पर उम्मत से कहते हैं हमारे यहाँ यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं? ठीक है गरीब पढ़ते हैं, लेकिन ये यतीम बच्चे पढ़ने की कहां से हमने एक इस्तिलाह इजाद की? उसका नतीजा यह निकला कि उम्मत के अंदर दारुलूमों का तारुफ एक यतीम खाने के तौर पर हुआ। उसका नतीजा यह निकला कि लोगों ने अपने बच्चों को दारुलूम से पीछे हटाना शुरू कर दिया। यह गलत तारुफ है। यूं कह लीजिए कि दीन अमीरों के लिए भी है, दीन गरीबों के लिए भी है, दीन हर एक के लिए है, दीन यतीमों के लिए भी है, दीन हर एक के लिए है। इस दीन के दाई इमाम अबू हनीफा जैसे ताजिर भी निकले, इस दीन के आलम बरदार उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे वो शख्सियत भी निकली जिन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पर 300 ऊंट माल साजो सामान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंदे में पेश किए। इस दीन में हजरत अबू बकर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ताजिर भी दीन के दाई निकले, जिन्होंने इतना सोना छोड़ा कि जब उसको तकसीम किया जाने लगा तो उसको तोलना नामुमकिन था। कुल्हाड़ियों से काट काट कर तकरीबन आजकल के दौर में उसको कहा जाए 540 अरब डॉलर के निस्बत के बराबर वो उनकी जायदाद थी जो उन्होंने छोड़ी। बताइए कि पत युवानों की दीन जो सिर्फ गरीबन के युको से इस्तिलाह दीन अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह सोने के 1000 सिक्के तिम गई तकरीबन 100 पौंड शिखानदरस के 1 पौंड हवन नस्तरिक्ष लगन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने महज इस डर से कि उम्मत कल ये न कहे बुखारी झूठा था, उन्होंने 1000 सोने के वो पौंड समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर फेंक दिए थे। तो ये क्या बने पता इमाम बुखारी उसे गरीब, इसमें अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसे अमीर भी आए। लिहाजा ये तारुफ दी उतरायत कि दीन सिर्फ गरीबों के लिए है, सिर्फ ऐशी यतीम तो गरीब पढ़ नहीं, यहाँ अमीर भी पढ़ते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो बड़े ऑफिसरों के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टरों के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े पुलिस अफसरों के बच्चे हैं, जो आर्मी वालों के बच्चे हैं। हर एक शख्स को दीन की जरूरत है और सबके बच्चे पढ़ते हैं। लिहाजा ये तारुफ गलत। हाँ, आपको मदारिस की इमदाद करनी है, कीजिए, खूब कीजिए, इमदाद से कीजिए। और मदारिस में 2-4 यतीम बच्चे पढ़ते हैं उनके नाम पर कीजिए, लेकिन इमदाद से मदारिस की इमदाद कीजिए। और
ان مدارس کو چلانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ شاید سوچن اور امت کو مدد کرنی چاہیے مدارس کی. لیکن یہ تعارف سے غلط اچھے صرف یتیم پرم اور اس تھاو تصور بنائی تو یہ یتیم خانہ میں نے بچ کر پڑھنا تھا. بہرحال آگے بڑھتے رہیے. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بڑے بڑے محدثین آئے اور جو بڑے بڑے لوگ آئے جن سے ہم نے علم حدیث حاصل کیا، ان سارے واسطوں کو اگر بیان کرنا شروع کر دیا جائے یہ محفل بڑی لمبی ہو جائے گی. میں صرف اختصار کے ساتھ جو ہمارے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے یہاں پر فارغین موجود ہیں یا یہاں پر مجلس کے اندر موجود ہیں، میں وہ سند بیان کرتا ہوں جس سند سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. مثلا میں اپنی بات کروں، میں نے علم حدیث کو حاصل کیا حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ ابو طاہر بن ابراہیم الکردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا اپنے والد شیخ ابراہیم الکردی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ احمد القشاشی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ احمد بن عبد القدوس الشناوی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ شمس الدین الرملی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ زکریا زین الدین زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ ابو العباس ابو طالب بن احمد نجار رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ حسین بن مبارک سراج الدین الزبیدی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب التنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے السجزی الحربی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ ابو الحسن عبد الرحمن رحمۃ اللہ بن مظفر الداودی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا شیخ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آگے اس میں آتے ہیں شیخ ابو محمد عبداللہ السرخسی رحمۃ اللہ علیہ. وہ علم حدیث انہوں نے جو آگے علم حدیث حاصل کیا تھا شیخ ابو عبداللہ بن محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث حاصل کرتے ہیں امام حمیدی سے جن کا پورا نام عبداللہ بن یزید ہے. وہ علم حدیث حاصل کرتے ہیں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ علم حدیث کو حاصل کرتے ہیں آگے یحییٰ بن سعید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ علم حدیث کو حاصل کرتے ہیں شیخ محمد بن ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ علم حدیث کو حاصل کرتے ہیں شیخ علقمہ بن وقاص اللیثی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر انما الاعمال بالنیات. پتہ ونیو تو کہ ایمن دیوبندین چھنے علم حدیث کیا پتہ ہے. ہماری یہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند موجود ہے اور سب نے اپنی زندگیاں اس پر کھپائی ہیں، پوری زندگی اس پر صرف کی ہے، تب جا کر یہ علم دین اور یہ علم حدیث ہم تک پہنچا ہے. بیت رہے اپنے شبیر حضرات. یہ اس خدمات کی ایک ہلکی سی جھلک تھی جو علماء دیوبند نے علم حدیث کے باب میں انجام دی ہے. پت کر بہ تھوڑا سا سہ تعارف یم کام تمو انجام دسمس. آئیے ہم ابتدائی دور سے چلتے ہیں. چونکہ میں نے عرض کیا کہ
اہل سنت والجماعت جس طبقے سے آپ سب لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہم سب لوگ تعلق رکھتے ہیں، یہ کسی فرقے کا نام نہیں بلکہ ما انا علیہ و اصحابی کا نام ہے، جسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ستفترق امتی علی 72 میری امت 73 امتوں میں فرقوں میں بٹ جائے گی۔ پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ان میں سے اہل حق کی جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر چلیں گے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کو لے کر چلیں گے۔ گوڑی گزارش یز بہ توہہ کر، کبھی بھی ساری زندگی میں اگر آپ کے سامنے صحابہ کی کوئی مخالفت کرے، سمجھ لیجئے کہ وہ مردود ہے۔ کیا سو زور پن ونیو صاحب صوب نے اس مخالفت کرے سو کیا گو مردود۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مخالفت کر سو گو مرتد۔ کیا سو مرتد۔ محدثین اعظام، فقہائے کرام، علماء امت، ان کی جو مخالفت کرے سمجھ لیجئے کہ یہ ضال، مضل اور گمراہ۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت برسائیں گے۔ اس امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت برسائیں گے۔ اس لیے جب بھی صحابہ سے آپ کو کوئی کاٹنے کی کوشش کرے، انبیاء سے آپ کو کوئی کاٹنے کی کوشش کرے، محدثین سے آپ کو کوئی کوشش کاٹنے کی کرے، فقہا سے کاٹنے کی کوشش کر لیے، سمجھ لیجئے کہ یہ انسان گمراہ ہے۔ یہ چھنہ سود وات پڑھتے ہیں۔ یل اس وچن سینو حنفیہ حضراتو یا سینو محدثین اعظامو، مفسرین کرامو یم خدمات انجام دسمس۔ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 1957 مز دیتو تمو اک سبق، اور تک سبقس مز ونیو کہ ابھی تک دنیا کے اندر 2 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، اور ان میں سے بیشتر تفسیروں کو میں دیکھ چکا ہوں۔ کسا زلش تفسیر، زلش تفسیر اور بیشتر کو میں دیکھ چکا ہوں۔ مولانا زروری خان صاحب چھو کنی میں سپارس میں اک آیت تک میں تم فرماون کہ اس ایک آیت کی تفسیر کو دیکھنے کے لیے میں نے 200 تفسیروں کی طرف رجوع کیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یوسات تم مرزائن خلاف مقدمہ اسلام بھاولپور اسمز انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس حدیث کو متواتر قرار دینے کے لیے انہوں نے عدالت میں 244 کتابوں کے حوالے کھول کر پیش کیے تھے۔ اس اگر پت کن پکن ابتدائی دور پہ اس وچو یم علماء احنافو علم حدیث مز خدمات انجام دس یا تفسیرس مز خدمات انجام دسک یا فقہس مز یت اس قانون سازی ونان، ساروی خود برونٹ وچن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تمو کر 6 کتاب تصنیف، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، اور کتاب الاصل زیادات وغیرہ مبسوط۔ اور تو بعد یم کتاب آئی انجام دن امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ تمن حکومت وقت طرف بین آئے لاگنا، شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ تھی ہیکو نا شرن پرنائت کی، اور تم آئی اکس کیرس مز بند کرنا، کیر پہ تم املا کرناون پنن شاگردن کنواں پنن شاگردن املا کرناون، تت پہ لکھنائی تمو پنن شاگردن کتاب المبسوط یس 30 جلدن مز ونکس تہ موجود۔ کیرس مز آئی بند کرنا کہ تھی چھو نا شاگردن پرناونچ اجازت کی، تھی چھو لکہن ذہن خراب کرنا۔ 30 جلدن مز لکھنائی تمو تت بہت سہ کتاب المبسوط۔ بروٹ کن پکتو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تمو یہ شرح لش مشکات شریف مرقات المفاتح امت از بروٹ کن موجود،
बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी इस्तिमो बुखारी शरह लिश 50 जिल्दन में सच मौजूद। वहां से आगे बढ़िए, जब हम अकाबिर उलमाए देवबंद की और उलमाए बर्रे सगीर की तसनीफी खिदमात को देखते हैं तो इंसान हैरान और दंग रह जाता है कि इन हजरात ने कितनी इल्म हदीस के अंदर, इल्म तफसीर के अंदर और इल्म फिक्र के अंदर खिदमात अंजाम दी है। हमारे असातिज़ा के असातिज़ा और उनके असातिज़ा के असातिज़ा की जो शुराहात इस वक्त मौजूद हैं सिहाए सित्ता की, वो सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। अश सिर्फ युतिहान नाव बूजमत फतहुल बारी इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह यकीनन जलीलुल कद्र मुहद्दिस थे और बड़ा अजीम काम अंजाम दिया, लेकिन तौबाद यिम काम अंजाम दिस सैन्यो फुकहाए इजामो सैन्यो उलमाए किरामो तिम छना अस ब्रोकन वन आम सके थे। मसलन एलाउ सुनन मौलाना जफर अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह हिस्सा बोर्ड किताब 10 जिल्दन मज, कशफुल बारी मौलाना सलीमुल्लाह खान सोब 20 जिल्दन मज, इनामुल बारी मुफ्ती तकी सोब 18 जिल्दन मज, मुफ्ती तकी मौलाना सईद अहमद सोब पालनपुरी तिमो इस बुखारी शरह लिश 12 जिल्दन मज तोहफतुल कारी, नसरुल बारी इस इफादात मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह 10 जिल्दन मज वॉल्यूम मज सगैता अलावा, फजलुल बारी इस अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तिमोल सगैता अलावा, फैजुल बारी इस हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तहजा तसनीफ करना सृष्टा अलावा। यानी अगर इस वनो यह तीस तसनीफी खिदमात की यमन परनस की उम्र दरकार, यह सहल काम की, इसलिए अश पन्नी जाए मुतमईन रोजन कि सोन युस मसलक सोन युस अकीद यह बरहक, अत में कुन तिस्म कह इफरात व तफरीद खुदा रशिन या न कुन वत डलमित। लेकिन जिसमें तो वही आखिरी गुजारिश करें यमन तमाम तर चीज़ों ने हटित, सो गई ये कि सबसे अहम चीज़ हमने अपने मसलक को, अकीदे को मजबूती के साथ थामे रखना है, अपनी नई नस्ल को कुरानी तालीम से आरास्ता करना है, खुद भी दीन सिखाना है और अपनी नस्लों को भी दीन सिखाना है। और इस अहम तरीन गुजारिश में शुरू मज करे सो तो जहनस मज पेश नजर सो वनेम यह कि कम से कम पन बच्चे मा पर्न तो तिमन स्कूलन मज इस्लाम दुश्मन, इस्लाम दुश्मन अफराद तहन स्कूलन मज मा पर्न पन बच्चे कह। अल्लाह तबारक व तआला दीन अस वन खुद ज्यादा अमल कर तौफीक रब्बुल आलमीन।